کی گورنمنٹ شیخ محمد کا ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے مشکل وقت پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ہمارے ریزروز میں انہوں نے اگر اس وقت نہ سپورٹ کرتے اور انہوں نے ہمیں فیسلٹی بھی دی اس کی ڈیفرڈ پیمنٹ آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹس کی فیسلٹی بھی دی, تو وہ انہوں نے بڑے کرٹیکل ٹائم پہ انہوں نے بھی مدد کی اور پھر یو اے ای نے انہوں نے بھی مدد کی. اور وہ کرٹیکل ٹائم پہ اگر ہمارے پاس پیسے یہ ریزروز میں نہ ہماری مدد کرتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے, اور ڈیفالٹ کرتے تو پھر اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ابراہیم کمبر, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IKN. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان صاحب سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے واپس آ چکے ہیں اور اس دورے پہ کامیابی کے جشن منائے جا رہے ہیں. دورے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 جو معاہدے ہیں وہ معاہدے کیے گئے ہیں سعودی عرب سے, اور دورے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بہت کچھ کہا بھی ہے. وہاں جو ایک تقریب تھی اس میں بھی خطاب کیا ہے, اور اب بڑے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں کہ یہ دورہ کامیاب ہے. یہ بالکل وہی سعودی عرب ہیں, اور جن سے ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان جو ہیں, یہ وہی ہیں جنہوں نے اس دورے سے پہلے اپنا جو جہاز وزیر اعظم عمران خان کو دیا تھا, اور پھر کسی بات پہ غصہ کر کے وہ جہاز واپس بلوا لیا گیا تھا. پھر یہ کہا گیا تھا کہ ٹیکنیکل خرابی ہوئی تھی, لیکن وہ ٹیکنیکل خرابی فقط پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی اس حوالے سے تھی. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ باتیں سب کے سامنے آ چکی ہیں. یہ دورہ اپنی اہمیت کا اہم دورہ اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ دورہ تب ہوا جب وزیر اعظم عمران خان سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو مدعو کیا گیا تھا, اور وہاں پہ وہ رہے. وہاں پہ ان کی محمد بن سلمان اور جو کئی اعلیٰ عہدیدار سعودی کے ان سے ملاقات ہوئی. جو معاملات طے کرنے تھے وہ طے کیے گئے. پھر عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا, یا عمران خان صاحب کا پھر جو شیڈول بنا, تو وہ کسی نے ایسے ہی, ہم مذاق میں بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ عمران خان کو پھر ایسے ہی بلایا گیا جس طرح 2 افسران بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی چھوٹے ماتحت کو کہیں کہ یار ادھر ہیں. تو عمران خان بہرحال گئے اور اپنے وزراء کی فوج ظفر موج کے ساتھ گئے. بڑے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ جو کونسل کا کہا جا رہا ہے, یہ کونسل پاکستان اور سعودی کے مابین جو کونسل کا بتایا جا رہا ہے, یہ پرانی کونسل ہے, اور یہ جب سے پاکستان اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے خوشگوار تعلقات رہے ہیں, برابری کے بنیاد پہ رہے ہیں. اب تو خیر پاکستان کی فارن پالیسی اس نیز پہ آ کھڑی ہے کہ جو سعودی عرب جب چاہے پاکستان کو کسی چھوکرے کی طرح ایسے بلا کے انگلیوں پہ نچا سکتا ہے, اور امریکہ وہ ان کو اگر کوئی بات کرنی ہو تو پھر سعودیوں کی معرفت کرتے ہیں, اور سعودیوں کے آگے ہم بادشاہ سلامت کی خیر اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس دورے میں کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ملی. البتہ جو بتایا جا رہا ہے کہ بڑی جو 7.5 ارب 75 جو ارب روپے وہ دیے جائیں گے ان کی PSDP سے, یہ بڑی کامیابی گنوائی جا رہی ہے. شیخ رشید کا آج بیان آیا ہے کہ وہ 11,000 جو پاکستانی قیدی ہیں وہ جلدی چھوٹ جائیں گے. یہ تو درخواست عمران خان صاحب نے جب محمد بن سلمان یہاں پاکستان آئے تھے تب کی تھی, لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ابھی تک. وہ درخواست اس کا جب عمران خان وہ تقریر کر رہے تھے, اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو اس کا سعودی ولی عہد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا, اور جواب نہ دینے کا مطلب کہ وہ اپنے جو قوانین ہیں, پھر وہ بادشاہ ہوں یا کوئی بھی ہوں, اپنے قوانین کو ریلیکس آپ کے لیے کیوں کریں گے. اب دوسری ایک نئی بات جو کہی جا رہی ہے, حالانکہ وہ ساری چیزیں جو عمران خان کے لیے پاکستان میں کہی جا رہی تھی, پاکستان میں عمران خان کے لیے ایک زبردست قسم کا تاثر پیدا کیا گیا تھا کہ یہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو پھر زبردست سارے کام ہو جائیں گے. دنیا میں جتنے لوگ ملازمتوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یا ملازمتیں کر رہے ہیں, وہ چھوڑ کر وہ لوگ پاکستان میں ملازمتوں کے لیے آئیں گے, ملازمتیں کریں گے. اور جو دنیا میں
جو وہ مطلب پاکستان میں اتنی ملازمتیں پیدا ہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اب قصہ اس کے الٹ ہو چکا ہے۔ اب مہنگائی، بے روزگاری، اس کا ایک ایسا طوفان آیا ہے جو کسی سیاسی حکومت میں نہیں آیا۔ اس کو تو میں خیر سیاسی حکومت اسی لیے نہیں کہتا کہ لائی گئی حکومت ہے، ایک امپوزڈ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ بہرحال وہاں پہ جا کے انہوں نے پتہ نہیں بات کی یا نہیں کی، لیکن عمران خان نے جو خطاب وہاں پہ کیا، انہوں نے کہا کہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ یار یہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کے مضبوط ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے انہیں، لیکن مطلب آپ ان کی برابری جو فارن پالیسی ہے اس میں آپ ان کی برابری کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو، آپ سے وہ کیا مطلب آپ ان سے جو کچھ مانگ رہے ہیں، جو کچھ ریلیف مانگ رہے ہیں وہ دے کے آ رہے ہیں، یا آپ کی کس برابری کی بنیاد پہ ان سے بات کرتے ہیں؟ OIC والی بات ٹھیک ہے، کسی حد تک انہوں نے خود کو غیر فعال OIC کو بنایا ہوا ہے، تو اس میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کی جو ڈیمانڈ، ان کی اپنی ڈیمانڈس ہیں، بلکہ یہ تو پچھلے دنوں یہ کہا گیا تھا کہ جو انڈیا کی جو سرمایہ کاری ہے سعودی عرب میں وہ اتنی زیادہ ہے، پاکستان سے زیادہ ہے، تو سعودی عرب ان کے جو مفادات ہیں، اپنے مالی مفادات کو دیکھ کر ان کو زیادہ رعایت دے گا، سہولت کاری ان کی کرے گا۔ اچھا، پھر یہ اب کہا جا رہا ہے، وہاں پہ خطاب کر کے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو 1 کروڑ جو جابس پیدا ہوگی، ہیومن ریسورسز جو پیدا ہوگا افرادی قوت کے لیے جو سعودی عرب دیکھ رہا ہے، تو اس میں پاکستان کے لیے بھی کچھ حصہ ہوگا۔ بھئی آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں 1 کروڑ جو ہے وہ نوکریاں، ملازمتیں لوگوں کو ملیں گی، اب آپ نے وہ آپ کے منہ سے زبان سے وہ بات ہی نہیں نکلنے لگی۔ اب آپ وہ یہ جھانسا دے رہے ہیں کہ اب ملازمتیں وہ شفٹ ہو گئی ہیں سعودی عرب، تو آپ نے جو 3 سالوں میں لوگوں کو یہ وعدے کیے ان کا کیا بنا؟ پھر اب آپ اپنا جو شفٹ کریں لوگوں کو سعودی عرب کے، آپ جا کے ادھر کمائیں، وہاں تو لوگ بیچارے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ دورہ تھا، وہ کیا کہتے ہیں، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران ہے۔ اور شیخ رشید صاحب نے بھی وہاں پہ معاہدہ کیا ہے، معاہدہ وہ قیدیوں کے یا مجرموں کے تبادلے کے حوالے سے یادداشت نامے پہ دستخط کیے ہیں، لیکن سعودی عرب اگر جب بھی چاہتا ہے تو کسی نہ کسی حوالے سے کسی کو کہہ دیتا ہے بھائی اس پہ ہولا ہاتھ رکھنا ہے، اس پہ سخت رکھنا ہے۔ گزشتہ دنوں کئی اس طرح کی باتیں آئی تھیں کہ اس دورے کا دوسرا جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب مداخلت کر رہا ہے۔ سعودی عرب جو عمران خان کے لیے انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ نے کس بندے کو بٹھا دیا ہے، اور سعودی عرب اور شریف فیملی کے ایک تعلقات رہے ہیں۔ وہاں سرور پیلس میں جو نواز شریف یا شریف فیملی رہی ہے 10 سال پرویز مشرف کے جو آمریتی دور میں، تو لازمی بات ہے وہ ان کو ذاتی طور پہ پہچانتے بھی ہیں، اور یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں تو یہ تو مطلب ناکافی یا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ اس لیے نہیں گئے تھے کہ 5 معاہدے کرنے، وہ تو اس سے سعودی عرب سے کیا مجرموں کا معاہدہ، آپ جب اپنے بندے ہیں وہ 30,000 یا جتنے عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ نہیں چھڑوا سکے، وہ ان سے خاطری نہیں لے سکے، آپ یہاں بھی شیخ رشید لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ وہ جلدی جی آ جائیں گے، وہ جی جلدی آ جائیں گے۔ کیا جلدی آ جائیں گے جب ایسی کوئی بات ان سے ہوئی نہیں؟ اور آپ شیخ رشید کیا مطلب یہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بھی وہاں پہ دال نہیں گلتی، تو شیخ رشید پتہ نہیں ایسے ہی ادھر سے بھونگیاں بیٹھ کے مار رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب آپ کو اس طرح ڈیل کر رہا ہے جس طرح ہم بھی تو افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور انصاف کا نظام، اور دوسری طرف ہے جنگل کا نظام، طاقت کی بالادستی، مائٹ از رائٹ، وہ کبھی بھی اس ملک کے اندر پراسپیرٹی نہیں آتی۔ میں نے اپنی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف اس لیے رکھا تھا کہ میں جو ساری دنیا میں پھرا تو جو ملک خوشحال تھے وہاں انصاف تھا، وہاں قانون کی حکمرانی تھی، اور جو ملک پیچھے رہ گئے جن کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں، وسائل ہونے کے باوجود وہاں مائٹ از رائٹ تھا، طاقت کی حکمرانی۔ اور یہ تاثر عام ہے کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد نہیں بتایا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ پرائم منسٹر نے خطاب بھی کیا تھا، وہاں پہ پرائم منسٹر نے، اور خطاب کیا کیا تھا، وہی وہاں اپنے
جو سیاسی لیڈران ہیں اپنی جو سیاست ہے اپنا سسٹم ہے اس کو وہاں پہ گالیاں جا کے دی ہیں، اس کو برا بھلا کہا ہے، یہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کو برا بھلا کہا ہے، وہاں جا کے بتایا کہ پاکستان میں کرپشن زیادہ ہے، پاکستان میں سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اور اس میں کون سی سیاسی وزڈم، کون سا سیاسی دانش ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد ہے جو کچھ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہاں بالکل وہاں پہ جو عمران خان صاحب نے سارے سسٹم کے جو تحس کیا اپنی زبان سے، وہ ایک حقیقت تھا کہ انہوں نے کیا، اپنے لوگوں کو برا بھلا کہا، اپنے جستے سے سسٹم کو وہ اس کو بہتر کرنے کی کوئی بات نہیں کی، وہ اپنے بل بوتے پہ کہ میں کر دوں گا، آپ کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ تو یہ دورہ تھا، وہاں گئے بس عبادتیں کر کے چلے آئے، باقی سیاسی سفارتی حوالے سے عمران خان کے پلے کچھ نہیں پڑا اور پڑھنا بھی نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔